یہاں آپ نے دیکھا کہ میرے بھائی میرے بیٹے اس نظام میں آگے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے بہت ساری تحریکوں میں دیکھا کہ وہاں یہ مسئلے شروع ہو جاتے تھے کہ یہ تو خاندانی مسئلہ ہے، فلاں کو آگے کر دیا، اس کو آگے کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت کی برکت سے بہت پہلے سے یہ طے ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں گا تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس وقت تک اس دھرتی پر کسی ایک انچ زمین کا بھی میں مالک نہیں ہوں، نہ کسی پلاٹ کا، نہ کسی زمین کا، نہ کسی مکان کا۔ اور جتنے بھی میرے پاس کوئی تحفے، تحائف، ہدایہ وغیرہ آتے ہیں، اسی وقت میں اس کو وقف کر دیتا ہوں۔ اس میں وقف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ والا وقف ہے، دوسرے کہ میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے، اس میں پھر میرا گھر بھی شامل ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرے گھر کو ضرورت ہو اور اس سے پہلے کوئی استاذ میرے پاس آ جائے یا میں کسی طالب علم کو دیکھ لوں تو میں پھر اس کو مقدم کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ میں اتنا سکون میں ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو نقصان کس بات کا۔ ماہیش نداریم غمیں ہیش نداریم، دستار نداریم و غمیں پیش نداریم۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئی ہیں تاکہ اس نظام تعلیم اور اس تحریک کے اندر برکت ہو۔ اس وقت یہاں جامعۃ الرشید میں جو لوگ یہاں جانتے ہیں، انتظامیہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بے وقتی یہاں ہوتی ہے تو میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی یا میرے بھائیوں کی ہوتی ہے۔ ان کی کوئی یہاں بات سنی نہیں جاتی، جبکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہاں بڑے بڑے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور کبھی میرے گھر سے بھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تو کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ویلیو ہونا کسی گھر میں، کسی تحریک میں ایک بہت زبردست قسم کا ٹیکہ ہونا کسی خاندان کا، یہ بذات خود اس تحریک کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ میرے بھائیوں نے الحمدللہ اتنی مدت سے یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، پوری زندگی انہوں نے یہاں لگا دی ہے۔ کبھی ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ ہمیں فلاں عہدہ ملنا چاہیے تھا یا انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو۔ میرے والد صاحب یہاں کتنے سال رہے، آپ حضرات جو پرانے طلبہ ہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، کبھی والد صاحب عصر کی مجلس میں وہاں چمن میں نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی۔ تو میں نے کئی دفعہ کہا بھی کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ سارے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی مداخلت میں کر رہا ہوں، تو مجھے اسی چوک، وہ جو چوک ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پریشان چوک اس کو بولتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ تو الحمدللہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے سکون اور اطمینان عطا فرمایا ہے، جتنی یکسوئی اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس حوالے سے، شاید دنیا میں کوئی شخص ہو۔ بے انتہا مجھے اللہ نے سکون دیا ہے۔ تو اس کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے آپ قربانی دیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے قربانی دیں، اس کے بعد آپ دوسروں سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔